اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآل الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ابتدا ہے رب کریم کے پاک اور بابرکت نام سے کہ جس نے اس کائنات کو خلق کیا، اور ابتدا ہے محمد و آل محمد کے نام سے کہ جن کے لیے یہ کائنات خلق کی گئی۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سید اسرار شاہ پروگرام عظمت اہل بیت لے کر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں، اور آج کے دن عید غدیر کی خوشی میں آپ کو بے حد دلی طور پہ آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ دن ہم سب مسلمانوں کے لیے اور اسپیشلی جو ہے شیعان حیدر کرار ہیں ان کے لیے بہت ہی خوشی کا دن ہے۔ اس عید کو منانے کے لیے ہم ہدایت ٹی وی کے اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آج کا ہمارا جو پروگرام عظمت اہل بیت ہے وہ سارا جو ہے عید غدیر کے موضوع پہ ہی ہوگا، جس میں مولانا صاحب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے جو دیا گیا تھا غدیر کے مقام پہ اس پہ روشنی ڈالیں گے، اور اس کے بعد ہمارا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے حصے میں ہمارے ساتھ پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوتے ہیں جناب قبلہ مولانا سید رضا حسین شاہ صاحب، اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں مشہور ثنا خان۔ تو قبلہ مولانا صاحب جو ہے وہ آج کے دن کے غدیر کے موقع پہ جو ہے وہ اعلان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غدیر کے موقع پر اس پہ روشنی ڈالیں گے، اور ہمارے پروگرام کے جو دوسرے حصے میں جو ہمارے ساتھ ثنا خان شامل ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ تعالی غدیر کے عنوان سے ہی اس میں اپنے کلام پیش کریں گے۔ تو آئیے مولانا صاحب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر جو ہے وہ پروگرام کا آغاز کیا کرتے ہیں۔ السلام علیکم قبلہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ صاحب سے پہلے آپ کو عید غدیر کی بے حد مبارکباد پیش کرتے ہیں، بالکل، ہمارے ناظرین کی طرف سے بھی شکریہ آپ جناب، کو، اور میری طرف سے بھی آپ اور تمام ناظرین کو ہدیہ یعنی عید غدیر سب کو مبارک۔ ماشاء اللہ، شکریہ، بہت شکریہ قبلہ۔ اور قبلہ جس طرح آج کا دن یعنی عید غدیر کا دن جو رسول خدا نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کا بازو بلند کر کے جو اعلان کیا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، قبلہ جو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اعلان کیا، اس پہ میں چاہوں گا اور ہمارے ناظرین بھی چاہتے ہیں کہ تفصیل سے اس اعلان کے اوپر آپ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ قبلہ صاحب۔ بسم اللہ، شکریہ آپ کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وخطابہ المتین وقولہ الحق وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، مومنین با تمکین، برادران اسلامی و ایمانی، شیعہ سنی بھائیوں، غدیر کے سلسلے میں حضور نبی کریم کا بہت وسیع اور جامع ایک خطبہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے برادران اہل سنت نے اس کو بیان کیا ہے اپنی کتابوں میں، اور کوئی ایسی کتاب مشہور نہیں جس میں غدیر کے خطبے کا ذکر نہ ہو، لیکن انتہائی اختصار کے ساتھ کام لیا۔ جو کچھ رسول اکرم نے فرمایا وہ سارا انہوں نے اپنی کتابوں میں ظاہر نہیں کیا، اور پھر اس کے معنی پر زور دیا کہ غدیر میں امامت، خلافت یا جانشینی کا کوئی اعلان نہیں ہوا، وہ صرف اس لیے
کہ کچھ لوگ حضرت علی علیہ السلام کے خلاف شکایتیں کرتے تھے، حضرت علی علیہ السلام نے رسول پاک سے بیان کیا اور حضور پاک نے حضرت علی کی دلجوئی کے لیے یہ اعلان فرما دیا کہ علی کی دشمنی ترک کر دو، علی کو دوست بنا لو۔ حضرت علی علیہ السلام کی دوستی کی تبلیغ کی گئی ہے، اس میں خلافت یا امامت یا ولایت یعنی بحیثیت جانشین رسول ایسا کوئی معنی اس میں نہیں پایا جاتا۔ بہرحال جو کچھ انہوں نے بیان کیا وہ ان کا اپنا عقیدہ ہے اور ان کا اپنی ریسرچ اور تحقیق ہے، لیکن غدیر کے اعلان کا موقع اور محل اور اس کے ساتھ رسول اکرم نے جو بیان کیا ہے وہ ایک مختصر نہیں، بہت جامع آپ کا خطبہ ہے، اور اس خطبے کو میں پڑھنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ ٹائم میں گنجائش نہیں ہے، کم سے کم 2.5 گھنٹے اس خطبے کے لیے چاہیے، لیکن اتنا وقت نہیں ہے۔ میں مختصر کچھ اقتباسات اس خطبے کے آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ قبلہ، ماشاء اللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے شاہ صاحب، غور طلب بات یہ بسم ہے اللہ۔ کہ جناب رسالت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام کیا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ قبلہ۔ یہ رسول اکرم خبر دے رہے ہیں اپنے وصال کی، اپنے وصال کی خبر دینے کے بعد پھر یہ اعلان ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم کا جو منصب ہے، خداوند عالم پروردگار عالم کی بعد سب سے عام شخصیت یا وہ ہستی جو سب سے زیادہ یعنی عظمت منصب کے لحاظ سے بلند ترین ہستی ہے رسول اللہ کی۔ بے شک۔ ان سے اوپر کسی کا منصب نہیں۔ سبحان اللہ۔ منصب کے اعتبار سے رسول پاک جا رہے ہیں، منصب کے اعتبار سے انہیں کوئی نہ کوئی اپنا جانشین مقرر کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد بہت مشہور ہے سورہ انبیاء میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ سبحان اللہ۔ ہم نے جناب رسالت مآب کو خطاب ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ سبحان اللہ۔ عالمین کے لیے رحمت ہے۔ بے شک۔ اور سورہ سبا میں ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر پوری کے پورے انسانوں کے لیے، کافۃ للناس، تمام انسانوں کے لیے ہم نے بشیر اور نذیر بنا کر آپ کو بھیجا ہے۔ تمام انسانوں کے لیے سبحان اللہ۔ بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جب رسول اکرم کا منصب دیکھیں گے قرآن پاک میں تو منصب میں کیا ہے، ذمہ داری کیا ہے، ڈیوٹی کیا ہے، کیا کام کرنا ہے انہوں نے، تو میں نے کئی مقامات پر کئی موقعوں پر اس کا اظہار کیا ہے، لیکن آج اب خطبے کا ابتدا کرنے سے پہلے رسول اکرم کا منصب آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ۔ پروردگار عالم کا ارشاد هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ
وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَآخَرِينَ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ سورہ جمعہ کی ابتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ارشاد الہی، اللہ وہ ہے کہ جس نے مکے والوں میں، جاہلوں میں ایک رسول مبعوث کیا۔ وہ رسول کس لیے مبعوث ہوئے؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتیں پڑھ کے ان کو سنائے، ایک احکام الہی بتائے، ان کو پاک و پاکیزہ کرے، مسلمان بنائے، مومن بنائے، کفر اور شرک سے نکالے، اور اس کے بعد کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ یہ منصب ہے رسول اکرم کا۔ کن لوگوں کو؟ قیامت تک آنے والے تمام افراد کے لیے، انسانوں کے لیے بھی اور جنوں کے لیے بھی۔ اب جب رسول اکرم کا یہ منصب ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈپیوٹ کیا ہے کہ ساری کی ساری مخلوق، جن و انس کو آپ نے اللہ کے احکام بتانے ہیں، ان کا تزکیہ نفس کرنا ہے، مسلمان بنانا ہے، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دینی ہے۔ وہ جو اس وقت موجود ہیں ان کو بھی، اور جو آئندہ آنے والے ہیں ان کو بھی، قیامت تک آنے والوں کو۔ اب اتنی بڑی ذمہ داری، بسم اللہ، اب یہ جب جا رہے ہیں تو اس وقت ان پر لازم آتا ہے کہ وہ یا تو اللہ تعالیٰ کوئی اور نبی بھیجے، یا نبی کے بعد رسول اللہ کی طرف سے کوئی اور آدمی ہونا چاہیے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری ہونا چاہیے کہ رسول اکرم کے چھوڑے ہوئے کام کو جاری رکھے۔ بسم اللہ۔ اور یہ جو کام ہے تزکیہ نفس کرنا، لوگوں کو دین سکھانا، کتاب و حکمت کی تعلیم دینا، یہ جاری رہنا ہے قیامت تک کے لیے۔ بسم اللہ۔ اب رسول اکرم کے لیے لازم ہے یا تو اللہ ان کو زندگی دے قیامت تک کی، اگر زندگی نہیں، اللہ تعالیٰ انہیں واپس کر بلا رہا ہے، تو پھر ان کے لیے کوئی ایسا جانشین ہونا چاہیے جو ان کی چھوڑی ہوئی کام کو آگے کیری آن کر سکے۔ بسم اللہ۔ تو اس سلسلے سے میں ضروری ہے کہ رسول اکرم کے بعد کوئی ان کا جانشین ہو۔ بسم اللہ جی۔ اور غدیر کے میدان میں جو اعلان ہوا ہے وہ حقیقت میں جانشینی کا اعلان ہوا ہے، بے شک۔ اور وہ میں آپ کی خدمت میں اقتباسات پیش کروں گا۔ بسم اللہ۔ پورے خطبے کا سنانا بہت مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کو جناب رسالت مآب خطبے کا آغاز کرتے ہیں غدیر کے میدان میں، لا الہ الا ہوا لأنہ عالمنی انی علم ابلغ ما انزل الی فما بلغت رسالتہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لأنہ عالمنی، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے آگاہ کیا ہے، مجھے اطلاع دی ہے، انی علم ابلغ، اگر میں نے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا ہے اگر میں نے اس کو نہ پہنچایا تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ میں نے کوئی رسالت کا فریضہ انجام نہیں دیا۔ حضور یہ فرما رہے ہیں، خطبہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے خبردار کیا، انی علم ابلغ ما انزل الی، اللہ نے مجھے خبردار کیا ہے کہ میرے اوپر جو اس کی طرف سے نازل ہوا ہے، جو پیغام نازل ہوئے، جو احکام نازل ہوئے، اگر میں نے وہ نہ پہنچائے تو اس کا معنی یہ ہوگا
کہ میں نے رسالت کا کوئی فریضہ انجام نہیں دیا۔ ماشاء اللہ۔ حقیقت میں بات صرف ایک ہے، ایک بات کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے تاکید کی ہے۔ رسول اکرم جتنی قرآن اتر رہا ہے بتاتے جا رہے ہیں، سمجھاتے جا رہے ہیں، تبلیغ کرتے جا رہے ہیں، قرآن مکمل ہو رہا ہے، لیکن ایک خاص بات تھی جس کے پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ تاکیدی حکم دیا ہے۔ تو حضور خود کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے آگاہ کیا، وارن کیا، انی لم ابلغ، کہ اگر میں یہ تبلیغ نہ کروں ما انزل الیہ، جو خاص حکم میری طرف نازل کیا گیا ہے، فما بلغت رسالتہ، تو اس کا معنی ہے کہ میں نے اس کی رسالت پر فریضہ انجام نہیں دیا، کوئی بھی پیغام نہیں دیا۔ اور پھر فرماتے ہیں فقط ضامن علی تبارک و تعالی الاسم، اور پروردگار عالم ضامن بن رہا ہے، مجھے اللہ ضمانت یعنی یقین دلا رہا ہے کہ میرا اللہ تبارک و تعالی مجھے محفوظ رکھے گا۔ یہ اللہ کے علم میں ہے کہ اس اعلان کے اوپر رسول اکرم فکر مند تھے کہ لوگ کس کماش کے ہیں، کیسے لوگ ہیں، یہ لوگ میری بات کو مانیں گے نہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ میں لوگوں کے شر سے آپ کو محفوظ رکھوں گا، سبحان اللہ۔ آپ یہ پیغام پہنچائیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ضرور پہنچائیں۔ تو حضور یہ اپنے الفاظ میں مجمع کو بتا رہے ہیں، فقط ضامن علی تبارک و تعالی الاسم، اللہ تبارک و تعالی نے میری یعنی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے یقین دلایا ہے کہ تم محفوظ رہو گے۔ وَهُوَ اللَّهُ الْكَافِيُّ الْكَرِيمُ فَأَوْحَىٰ إِلَيَّ، حضور کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے، کریم ہے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيَّ، پس اللہ نے میری طرف وحی کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی۔ اب یہ خطبے میں رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے فرمایا یا ایہا الرسول، اے میرے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی، اے محمد، اے میرے نبی، علی کے بارے میں جو کچھ آپ کی طرف پیغام آیا ہے اس کو پہنچا دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا، یہ فی علی کا جملہ رسول اللہ اپنے خطبے میں کہہ رہے ہیں کہ علی کے بارے میں مجھے یہ پیغام آیا ہے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اس لیے مفسرین نے قرآن مجید کے ٹیکسٹ میں، یہ میرے پاس تفسیر در منصور ہے، اس میں قرآن مجید کے ٹیکسٹ میں لکھا ہوا ہے، اور اسی طرح سے علامہ شوکانی نے فتح القدیر میں بھی یہ لکھا ہے، اور بھی بہت سی کتابوں میں، بسم اللہ، کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آگے بریکٹ میں فی علی، یعنی علی کے بارے میں جو اللہ کا پیغام آیا ہے اس کو پہنچا دیں۔ سبحان اللہ۔ اب حضور اتنا فرمانے کے بعد یہ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے رسالت کا کوئی فریضہ انجام نہیں دیا۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم اب مجمع سے خطاب کرتے ہیں۔ میں سارا خطبہ نہیں سنا رہا، کچھ اقتباسات سناؤں گا۔ معاشر الناس، اے لوگو، ما کثرت فی تبلیغ ما انزلہ الیہ، اے لوگو، میں نے تبلیغ کے سلسلے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی کہ تمہیں وہم گمان ہو کہ شاید میں نے کوئی آیتیں چھپا لی، ہرگز نہیں۔ ما کثرت فی تبلیغ ما انزلہ الیہ،
جو کچھ میری طرف نازل ہوا ہے میں نے چھپا کے نہیں رکھا، کوئی کسر نہیں چھوڑی، کمی نہیں کی۔ وَأَنَا مُبِينٌ لَكُمْ، اور میں تمہارے لیے واضح بیان کرنے والا ہوں۔ سبب هذه الآیہ، یعنی اس آیت کا سبب بتاتا ہوں آپ کو۔ اس آیت کا سبب کیا ہے؟ ان جبریل علیہ السلام حبط الیہ یامرنی ان السلام ربی وہو السلام ان اقوم فی ھذا المشہد فاعلم کل ابیض و اسود ان علی ابن ابی طالب اخی و وصی و خلیفتی و امام من بعدی۔ حضور بتا رہے ہیں ابھی خطبے میں کہ میرے اوپر جو حکم آیا، جبریل امین آیا حکم لے کر، اور وہ حکم کیا ہے؟ مجھے یہ کہا گیا کہ میں ہر سفید اور سیاہ کو، یعنی گورے اور کالے کو، میں علی علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں کہ علی میرا بھائی ہے، میرا وصی ہے، میرا خلیفہ ہے، اور امام و من بعدی، اور علی میرے بعد امام ہے۔ الذی محلہ منی محل ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، یعنی علی کا مقام وہی ہے جو جناب ہارون کا موسیٰ کی نسبت سے تھا، اور علی علیہ السلام کا مقام میری نسبت سے، یعنی وہی ہے جو جناب ہارون کا موسیٰ علیہ السلام سے تھا۔ فقط میرے بعد نبی کوئی نہیں، نبی نہیں ہوگا، باقی ساری اس میں اور میرے بھائی علی میں بہت سے کامن ایلیمنٹ ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں علی علیہ السلام کی تعریف میں، هو ولیکم بعد اللہ، وہ ولیکم بعد اللہ ورسولہ وقد انزل اللہ تبارک و تعالی علی بذالک۔ هو ولیکم بعد اللہ ورسولہ، یہ رسول فرما رہے ہیں، خطبہ ہے کہ علی اللہ ولی ہے اور اللہ کے بعد رسول ولی ہے۔ تمہارا ولی ایک اللہ ہے، ایک رسول ہے۔ قد انزل اللہ تبارک و تعالی، یہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں نازل کیا ہے، میرے اوپر آیت آئی ہے، من کتاب ہی، اللہ کی کتاب میں۔ کون سی آیت ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ ولی ہے، اللہ کے بعد رسول ولی ہے، اور رسول اللہ کے بعد کون ولی ہے؟ وہ مومن ولی جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور رکوع کی حالت میں ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت پڑھی، آیہ ولایت۔ وعلی ابن ابی طالب اقام الصلاۃ، رسول اللہ نے آیت پڑھ کے مجمع کو یہ بتایا کہ علی ابن ابی طالب اقام الصلاۃ، علی علیہ السلام نے نماز قائم کی، وآت الزکاۃ، اور علی نے زکوٰۃ دی، وہو راکعٌ، اور علی رکوع کے اندر تھے جب انہوں نے زکوٰۃ دی۔ یرید اللہ عز وجل فی کل حال، حضرت علی اللہ تعالیٰ کو ہر حال میں خوش رکھنا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ علی علیہ السلام ہر عمل اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حضور کہہ رہے ہیں یرید اللہ عز وجل فی کل حال، ہر حال میں علی علیہ السلام اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وسألت جبرائیل علیہ السلام، وسألت جبرائیل علیہ السلام، اور میں نے جبرائیل علیہ السلام سے سوال کیا، میں نے پوچھا۔ اب اپنی کچھ پیغام کے ڈیلے کرنے میں، نہ پہنچانے میں کیوں دیر کی، اس کی کوئی وجوہات بیان کی ہیں۔ سبحان اللہ۔
تو اللہ تبارک اس میں جناب رسالت مآب نے یہی کہ لوگوں کی حالت کیا ہے، علی علیہ السلام کے بارے میں ان کے رویہ کیا ہے، تو یہ ڈیلے کا سبب تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ضمانت دے دی، واللہ یعصمک من الناس، اے میرے حبیب اس کی فکر مت کرو، تمہیں لوگوں سے شکایت ہے یقیناً، لیکن میں تمہیں محفوظ رکھوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ضمانت دی کہ میں تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھوں گا۔ اب آپ فَاعْلَمُوا، مجمع کو خطاب کیا حضرت علی نے، فَاعْلَمُوا یا معاشر الناس، اے لوگو جان لو، ان اللہ قد نصبہ لکم ولیا و اماما، لوگو جان لو اللہ نے علی علیہ السلام کو نصب کیا ہے، گاڑ دیا ہے ولی اور امام، مفترضۃ طاعتہ علی المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار کے اوپر اور علی علیہ السلام کی اطاعت کو فرض قرار دیتے ہوئے، وعلی التابعین لہم بإحسان، اور جو حضرت علی کے تابع فرمان ہیں، نیکی کے ساتھ فالو کرنے والے، ان سب کو پابند کیا جا رہا ہے۔ علی علیہ السلام کی اطاعت مہاجرین و انصار اور حضرت علی اور ان کے تابعین، ان سب کے اوپر فرض کیا جا رہا ہے کہ علی تمہارا امام ہے، علی تمہارا امام ہے۔ اور یہ کس پر واضح کریں؟ وَعَلَى الْبَادِي وَالْحَاضِرِ وَعَلَى الْعَجَمِي وَالْعَرَبِي وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَعَلَى الْأَبْيَضِ وَالْأَسْوَدِ وَعَلَى كُلِّ مَوَاحِدٍ، حضور یہ بتا رہے ہیں مجمع کو کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ سب کو واضح کر دو کہ علی کی اطاعت ہر گورے کالے پر، عربی اجمی کے اوپر، خواہ کہیں زندگی بسر کر رہا ہے، وہ جنگل میں رہتا ہے یا شہر میں رہتا ہے، وہ عربی ہے یا اجمی ہے، وہ آزاد ہے یا غلام ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، سیاہ ہے یا کالا ہے، سب کے اوپر علی کی اطاعت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں ماذن حکمہ جائز قولہ نافذ امرہ، علی کا حکم جاری ہو چکا ہے، علی کا حکم ماننا ہوگا، اس کا قول جائز ہے اور اس کا امر نافذ ہے۔ ملعون من خلفہ، وہ ملعون ہے جو حضرت علی کے حکم کا دوری کرے گا، جو علی کی مخالفت کرے گا۔ مرحوم من تابعہ ومن صدقہ، اور وہ کامیاب ہے، اس پر اللہ کی رحمت ہے جو علی کی تابعداری کرے، جو علی کی اتباع کرے، علی علیہ السلام کی تصدیق کرے، وہ مرحوم ہے، اس پر اللہ کی رحمت ہے، اور ملعون ہے جو علی کا مخالف ہے، جو علی کی حکم عدولی کرے۔ فقد غفر اللہ لہ ولمن سمع منہ واطاع لہ، جس کسی نے علی کا حکم سنا اور اطاعت کی، اللہ کی طرف سے اس کی بخشش کا اعلان ہے، اللہ اس سے راضی ہے، اللہ اس کو بخشے گا جو علی علیہ السلام کا حکم اور ان کی اطاعت میں سر تسلیم خم کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معاشر الناس، اے لوگو، انہو آخر مقام اقومہ، یہ تمہارے لیے لاسٹ چانس ہے۔ رسول اکرم کو پتہ ہے اور آپ نے پیش گوئی کی ہے کہ بس 3 مہینے میری زندگی ہے۔ حضور کہہ رہے ہیں کہ یہ لاسٹ موقع ہے۔ معاشر الناس انہو آخر مقام اقومہ فی ھذا المشہد، اس مقام کے اوپر یہ تمہارے لیے آخری موقع ہے۔ فاسمعوا، سنو،
وَأَطِیعُوا اور سنو اور سمجھو، فَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا اور اطاعت کرو، حکم سنو اور اطاعت کرو، وَانْقَادُوا لِأَمْرِ رَبِّکُمْ اور اپنے پروردگار کا حکم مانو، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ وَلِيُّکُمْ وَإِلَٰهُکُمْ ثُمَّ مِن دُونِهِ رَسُولُهُ مُحَمَّدٌ وَلِيُّکُمْ الْقَائِمُ الْمُخَاطِبُ لَکُمْ ثُمَّ مِن بَعْدِ عَلِیٌّ وَلِیُّکُمْ وَإِمَامُکُمْ بِأَمْرِ اللَّهِ رَبِّکُمْ۔ حضور ارشاد فرما رہے ہیں مجمع کو، اللہ کی حکم مانو، لِأَمْرِ رَبِّکُمْ وہ تمہارا پروردگار ہے، اس کا حکم مانو، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ وَلِيُّکُمْ پس اللہ تمہارا ولی ہے، وَإِلَٰهُکُمْ تمہارا معبود ہے، ثُمَّ مِن دُونِهِ رَسُولُهُ مُحَمَّدٌ اور اللہ کے بعد اس کا رسول محمد تمہارا ولی ہے، جو اس وقت کھڑا تم سے خطاب کر رہا ہے، ثُمَّ مِن بَعْدِ عَلِیٌّ وَلِیُّکُمْ اور میرے بعد علی تمہارا ولی ہے، وَإِمَامُکُمْ پھر میرے بعد علی تمہارا امام ہے، بِأَمْرِ اللَّهِ رَبِّکُمْ تمہارے پروردگار کے حکم سے۔ اور میرے بھائیو، یہ رسول اکرم کا خطبہ ہے غدیر کا، حضور فرما رہے ہیں یہ لاسٹ چانس ہے تمہارے لیے، اللہ کا حکم مانو، اللہ عز و جل وہ تمہارا ولی ہے، تمہارا معبود ہے، الہ ہے، اور اس کے بعد محمد تمہارا ولی ہے جو تمہارے درمیان اس وقت گفتگو کر رہا ہے، اور پھر میرے بعد علی تمہارا ولی اور تمہارا امام ہے اللہ کے حکم سے، ثم الامامۃ فی ذریتی، توجہ سے سماعت فرمائیں، علی کی امامت کا اعلان کرنے کے بعد رسول اکرم فرماتے ہیں مجمع سے، ثم الامامۃ فی ذریتی من ولدہ اور پھر علی کے بعد امامت میری ذریت میں ہوگی، میری ذریت میری اولاد میں امامت جائے گی جو علی کے صلب سے ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ ذریت کل نبی فی صلبہ و ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب، سبحان اللہ۔ ہر نبی کی اولاد ذریت اس کے اپنے صلب میں ہے، لیکن میری اولاد علی کے صلب میں ہے، اور حضور یہ فرما رہے ہیں کہ میرے بعد علی تمہارا امام، اور علی کے بعد علی کی میری ذریت جو علی کے صلب سے آئے گی وہ تمہارے امام ہے الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، تلقون اللہ و رسولہ جب تم اللہ اور رسول سے ملاقات کرو گے اس وقت تک علی کی ذریت میری، علی کی اولاد امام ہوگی قیامت تک کے لیے جب تم اللہ اور رسول سے ملاقات کرو گے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد حضور فرماتے ہیں لا حلال الا ما احل اللہ ولا حرام الا ما حرمہ اللہ، کوئی حلال ایسا نہیں مگر وہ جو اللہ نے کیا، کوئی حرام ایسا نہیں مگر وہ جو اللہ نے قرار دیا، یعنی حلال اور حرام اللہ نے مقرر کر دیا۔ عرفنی الحلال والحرام، میں حلال اور حرام کو جانتا ہوں، ہر چیز کو سمجھتا ہوں، وَأَنَا أَفْزَيْتُ بِمَا عَلَّمَنِي رَبِّي اور میرے پروردگار نے جو مجھے تعلیم دی ہے حلال اور حرام کی اور اس کے علاوہ شریعت کی، وہ ساری تعلیم میں نے علی کے حوالے کی، میں نے علی کو وہی تعلیم دی، افزیتہ بما علمنی، جو اللہ نے مجھے سکھایا وہ میں نے علی کے سپرد کر دیا، من کتاب ہی و حلال ہی و حرام ہی علیہ، یعنی علی کو میں نے حلال حرام سب بتا دیا، یعنی جتنا علم اللہ نے مجھے دیا
میں نے علی کو کنوے کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد حضور فرماتے ہیں معاشر الناس، اے لوگو، ما من علم الا وقد آساہ اللہ فیہ، اللہ تعالی نے جو علم مجھے دیا ہے، وَكُلُّ عِلْمٍ عُلِّمْتُهُ، سارے کا سارا علم جو مجھے اللہ نے دیا، عُلِّمْتُهُ فَقَدْ آسَيْتُهُ فِي عَلِيٍّ امام المتقین، جو اللہ نے مجھے علم دیا وہ سارے کا سارا میں نے علی امام متقین کو سپرد کیا، ان کے حوالے کیا۔ سبحان اللہ۔ ما من علم الا وقد علمته علیا وهو امام المبین، ما من علم الا وقد علمته، یعنی کوئی علم ایسا نہیں، قد علمته علیا، میرے پاس کوئی ایسا علم نہیں جو میں نے علی کے حوالے نہ کیا ہو، جو میرے پاس علم تھا علمتہ علیاً، علمتہ علیاً، میں نے علی کے سپرد کیا۔ سبحان اللہ۔ وَهُوَ امام المبین، اور علی امام مبین ہے۔ سبحان اللہ۔ معاشر الناس، اے لوگو، لا تزلوا عنہ ولا تنفروا منہ ولا تستنکفوا من ولایتہ، فَهُوَ الَّذِي یہدی الی الحق وَیَعْمَلُ بِهِ وَیُذْہِقُ الْبَاطِلَ وَیَنْہی عَنْہُ۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں لوگو، لا تزلوا عنہ ولا تنفروا منہ، دیکھو حضرت علی علیہ السلام کو چھوڑ نہ دینا، حضرت علی کی ولایت اور ان کی امامت کو سے نفرت نہ کرنا، اور دیکھو حضرت علی علیہ السلام کی ان کو بیزار نہ ہونا علی کی ولایت سے، علی کی حکومت سے، علی کو نہ چھوڑنا، علی سے نفرت نہ کرنا، اور علی کی حکومت سے بیزار نہ ہونا۔ ہو والذی یہدی الی الحق، وہ علی وہ ہے جو یہدی الی الحق، حق کی طرف تمہاری رہنمائی کرے گا، وَیَعْمَلُ بِهِ، اور اس پر عمل کرے گا، وَیُذْہِقُ الْبَاطِلَ، اور باطل کو مٹائے گا، وَیَنْہِی عَنْہُ، اور علی علیہ السلام حق کی اجاگر کرے گا، باطل کو مٹائے گا۔ وَلَا تَأْخُذُهُ فِي اللَّهِ لَوْمَةُ اللَّائِمِ، اور علی علیہ السلام کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرے گا۔ علی حق ہے، علی باطل کو مٹائے گا، اور علی ہر چیز میں اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت۔ ثم انہ اول من آمن باللہ، پھر سن لو علی کون ہے۔ انہ اول من آمن باللہ ورسولہ، علی سب سے پہلے اللہ اور رسول پر ایمان لانے والا ہے۔ والذی فدا رسول اللہ بنفسہ، علی وہ ہے جس نے اپنی یعنی قربان کیا ہے اپنے آپ کو، فدا کیا ہے رسول اللہ پر، اپنے نفس کو رسول اللہ پر قربان کیا۔ والذی کان مع رسول اللہ ولا احد یعبد اللہ مع رسولہ من الرجال غیرہ، حضرت علی علیہ السلام والذی کان مع رسول اللہ، حضرت علی علیہ السلام رسول اللہ کے ساتھ اس وقت تھے، ولا احد یعبد اللہ، یعنی جب کوئی بندہ اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں تھا، حضرت محمد اکیلے تھے، اور حضرت محمد کے ساتھ اگر کوئی مرد عبادت میں شریک ہے تو وہ علی ہے۔ علی نے اس وقت رسول اللہ کے ساتھ عبادت کی ہے، مردوں میں اور کوئی اس وقت موجود نہیں تھا۔ معاشر الناس فضلوہ، اے لوگو علی کی فضیلت بیان کرو، علی کو فضیلت سمجھو، علی کو افضل گردانو۔ فقد فضلہ اللہ،
کیونکہ اللہ نے علی کو فضیلت دی ہے۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھو، فضلو ہو یعنی علی کو فضیلت دو، فقد فضلہ اللہ، پس اللہ نے علی کو فضیلت دی، وَأَقْبِلُوا ہو اور علی علیہ السلام کو قبول کرو، فقد نصبہ اللہ، اللہ نے اس کو نصب کیا، اللہ نے اپوائنٹ کیا، یہ عہدہ اللہ نے دیا ہے، نصب کیا ہے اللہ نے علی کو۔ معاشر الناس انہ امام من اللہ، لوگو علی امام ہے اللہ کی طرف سے، سبحان اللہ۔ بندوں کی طرف سے نہیں، اللہ نے نصب کیا اور علی کو امام اللہ نے بنایا۔ وَلَن يَتُوبَ اللَّهُ عَلَىٰ أَحَدٍ أَنكَرَ وِلَایَتَهُ، لَن يَتُوبَ اللَّهُ عَلَىٰ أَحَدٍ أَنكَرَ وِلَایَتَهُ، اور جس کسی نے علی کی ولایت کا انکار کیا اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا۔ وَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ، اور نہ ہی اللہ اس کو بخشے گا۔ جس نے علی کی ولایت کا انکار کیا نہ اللہ اس کے گناہ معاف کرے گا نہ اللہ اس کو بخشے گا۔ حقیقت یہ ہے حتماً علی اللہ ان یفعل ذلک بمن خالف امرہ فیہ، اللہ کی طرف سے حتماً یہ ہوگا کہ جو علی کے حکم کی مخالفت کرے اس کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کرے کہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سخت سے سخت عذاب میں مبتلا کرے۔ وَأَن يُعَذِّبَهُ عَذَابًا نُكْرًا أَبَدَ الْآبَادِ، یعنی علی کا جو مخالف ہوگا اللہ اس کو سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔ فَاذَرُوا أَن تُخَالِفُوهُ فَتَصِلُّوا نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ فَاذَرُوا، دیکھو محتاط ہو جاؤ، علی کی مخالفت سے بچو۔ فَاذَرُوا أَن تُخَالِفُوهُ، یعنی علی کی مخالفت نہ کرو، علی کی مخالفت سے بچو۔ فَتَصِلُّوا نَارًا، جہنم میں چلے جاؤ گے، آگ میں چلے جاؤ گے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ایھا الناس بی واللہ بشر الاولون من النبیین والمرسلین وانا خاتم الانبیاء والمرسلین وحجت الاولی ومن شک فی شیء من القول ھذا فقد شک فی الکل منہ والشاک فی کل فلہ النار۔ حضور فرماتے ہیں اپنے بارے میں، واللہ بشر الاولون من النبیین، یعنی اللہ تعالی سارے نبی اور مرسلین میں سب سے پہلے میری جتنے نبی گزرے ہیں بشیر گزرے ہیں میری ان کو بشارت دی گئی۔ وَأَنَا خَاتِمُ الْأَنْبِيَاء، میں انبیاء کا خاتم ہوں، مرسلین کا خاتم ہوں، اور سب سے پہلی حجت ہوں اللہ کی۔ سبحان اللہ۔ میں حجت اللہ ہوں۔ من شک فی شیء من قولی ھذا، جس کسی نے میرے اس قول کی کے اندر شک کیا جو علی کے بارے میں باتیں بتا رہا ہوں، جس کسی نے میرے اس قول میں شک کیا میری بات میں، اور شک ایک میری اس بات میں فی قولی ھذا فقد شک فی الکل، یعنی جس نے علی کے بارے میں میری جو باتیں ہیں ان میں شک کیا اس نے میری ساری باتوں میں شک کیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی کوئی بھی بات اس کی میری جو اس نے قبول کی ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی، وہ ایک بات کے نہ ماننے سے سب کا سب اس کا ضائع ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد وہ شک فی الکل فلہ النار، اور جس نے شک کیا میری باتوں میں وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے، معاشر الناس حبنی اللہ بہذا الفضیلہ
मनन मिन्हु अलैया व एहसानन मिन्हु इलैया वला इलाहा इल्ला हु वलहुल हम्दु मिन्नी अबदल अबदीन व दारुद्दाहिरीन अला कुल्li हालिन माशिरन नास फज़लु वलियन फ़इन्नहु अफ़ज़लुन नास बादी मिन ज़करिन व उन्सा बिना अंज़लल्लाहु रिज़्क़ व बक़ियल ख़ल्क़। ए लोगो, अल्लाह ताला ने अपने एहसान और करम से जो मुझ पर मेहरबानियाँ फरमाई हैं, ये फजीलत मुझे अता फरमाई और उसके सिवा कोई माबूद नहीं। मेरी तरफ से अबदुल आबाद तक उसकी हमद और सना हो, हर सूरत में, हर हाल में। ए लोगो, अब सुन लो अली अलैहिस्सलाम की फजीलत। ए लोगो, अली को बुजुर्ग जानो, अली को अफजल जानो कि मेरे बाद सब मर्दों और औरतों में अफजल है। फज़लु अलियन, फज़लु अलियन, अली को अफजल समझो। फ़इन्नहु अफजलुन नास बादी, वो मेरे बाद सब लोगों से अफजल है। मिन ज़करिन व उन्सा, मर्दों औरतों में सबसे अफजल है अली मेरे बाद। बिना अंज़लल्लाहु रिज़्क़ व बक़ियल ख़ल्क़, और हमारी वजह से लोगों को रिज़्क़ मिलता है और मखलूक को बाकी है हमारी वजह से। मलऊनुन मलऊनुन मग़ज़ूबुन मग़ज़ूबुन अला मन रद्द कौली हाज़ा, जो मेरी इस बात को रद्द करेगा वो मलऊन है, वो मग़ज़ूब है। वलम युवाफिक हो, अगरचे वो मेरी बात से मुआफ़क़त न करे, लेकिन जो भी रद्द करेगा मेरे कौल को वो मलऊन और मग़ज़ूब है। इन्ना जिब्राईल अख़बरनी मिनल्लाह ताला, जिब्रील अमीन ने मुझे अल्लाह ताला की तरफ से खबर दी। ज़ालिका व यकूलो मन आदा अलियन, अब जिब्रील खबर ला रहा है, जिब्रील मुझे बता रहा है। मन आदा अलियन, जिसने अली से दुश्मनी की, वलम यतवल्ला हो, और अली की विलायत का इनकार किया, फ़अलैहि लानती व गज़बी, उस पर मेरी लानत है, उस पर मेरा गज़ब है। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। माशिरन नास, लोगो तदब्बरुल कुरान, कुरान में तदब्बर करो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कुरान में तदब्बर करो। वफ़हमू आयाते ही, कुरान की आयतों को समझो। वंजुरु इला मोहकमाते ही, और अल्लाह के जो मोहकम अहकाम हैं उन पर नज़र रखो, यानी उन पर अमल करो। वला तत्तबिउ मुतशाबिहु, और उसके मुतशाबे के ऊपर अमल न करो, उसको छोड़ दो। फ़वल्लाहि लन युबय्यिन लकुम ज़वाजिरहु वला युज़िउ लकुम तफ़सीरहु इल्लल्लज़ी अना आख़िज़ुन बियदिही व मुस्इदुहु इलैया व शाइलुन बिअज़दिही व मुअल्लिमुकुम अन्ना मन कुन्तु मौलाहो फ़हाज़ा अलीयुन मौलाहो व हुवा अली इब्न अबी तालिबिन अख़ी व वसीयी व मवालातुहु मिनल्लाहि अज़्ज़ व जल अंज़लहा अलिया। हजूर फरमा रहे हैं, फ़वल्लाहि, कसम अल्लाह की, नहीं युबय्यिन लकुम, कोई तुम्हारे साथ बयान नहीं करेगा। कुरान मजीद के अंदर जो तंबीहात हैं, जो वार्निंग है, जो इंसान के लिए हिदायत हैं, उनकी कोई वजाहत नहीं कर सकता। और जो कुरान के अंदर मज़ामीन हैं, कोई उनकी तफसीर बयान नहीं कर सकता। इल्लल्लज़ी, मगर वो शख्स, अना आखिज़ुन बियदिही, जिसका मैं बाजू पकड़ के दिखा रहा हूँ। कुरान को कोई नहीं समझता, कुरान की तंबीहात और कुरान की तफसीर बयान करने वाला कोई नहीं।
الا الذی انا آخذ، مگر وہ جس کو میں نے پکڑا ہے بیدی ہاتھ سے، ومسعدہ، اور جس کا ہاتھ میں نے بلند کیا ہے، وشائل بعضدہ، ومعلمکم ان من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، سبحان اللہ۔ جس کو میں بلند کر کے میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، معلمکم انا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، میں جس کو بازو پکڑ کے تھامے ہوئے ہوں اور بتا رہا ہوں کہ بے شک علی جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ وَهُوَ علی ابن ابی طالب اخی، اور علی ابن ابی طالب میرا بھائی، وصی میرا وصی، وَمُوَالَاتُهُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنزَلَهَا عَلَيَّ، اور حقیقت میں ولایت کے احکام اللہ کی طرف سے جتنے مجھ پر نازل ہوئے ہیں۔ معاشر الناس ان علیٰ والطیبین من ولدی ہم الثقل الاکبر والقرآن هو الثقل الاکبر۔ حضور فرماتے ہیں لوگو، ان علیٰ، بے شک علی، والطیبین من ولدی، اور میری اولاد میں سے پاک لوگ، معصوم، ہم الثقل، یہ ثقل اصغر ہیں اور قرآن ثقل اکبر ہے۔ سبحان اللہ۔ میری اولاد قرآن کے ساتھ، قرآن میری اولاد کے ساتھ، یہ دونوں آپس میں ملی ہوئی ہیں، یہ جدا نہیں ہوں گی۔ میرے محترم سامعین، حقیقت یہ ہے کہ یہ خطبہ ابھی چوتھا حصہ بھی میں نے نہیں پڑھا، اس کے کم از کم 3 حصے، اس سے 3/4 حصہ خطبہ مزید ہے جس میں بڑے حقائق ہیں۔ بسم اللہ۔ تو اب وقت میں گنجائش نہیں، اس لیے معذرت چاہتا ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ قبلہ، آپ نے اتنے بڑے لمبے جو ہے وہ خطبہ تھا اس کو آپ نے بہت زیادہ مختصر کرنے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہمارے پروگرام میں اس میں جو ہے وہ شامل کیا جائے گا۔ معزز ناظرین کرام، وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سی بریک کا، ملتے ہیں مہمان گرامی کے ساتھ مختصر سی بریک کے بعد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔